ویلکم بیک ناظرین. تو میں بات کر رہا تھا ایردوغان کی تقریر کا ایک اقتباس ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اور میں کہتا ہوں میں نے بہت عرصے بعد اتنی زبردست تقریر کسی ملک کے حکمران سے سنی. He said, "And we will never leave our country to these intruders. This is a minority within Turkish army. There is a ruling party in Turkey that was elected by people's vote. There is also a president elected by people's votes, and we are on a duty. God willing, we will continue to fulfill our duty until the end. And we will never leave this country to intruders. As our Mehmetic ترکی زبان میں soldiers کو بولتے ہیں. It is not possible to accept if you point your guns at the people, at your mother, your father, your brothers and sisters. Those guns were given to you by the people of this country. If you use these guns against the people who gave them to you, you will pay a heavy price. You need to turn back from this mistake." واہ ناظرین، آزاد خود مختار سوورن کنٹریز کے جو حکمراں ہوتے ہیں وہ ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں. یہ قوم کو جگانے کی باتیں ہیں، یہ قوم کو قوم بنانے کی باتیں ہیں، لیکن قومیں ایسے نہیں بن جاتی. قوموں کے لیے جو قوموں کے لیڈر ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کو رول ماڈل بننا پڑتا ہے، سب سے پہلے ان کو قربانی دینی پڑتی ہے، سب سے پہلے ان کو بتانا پڑتا ہے قوم کو کہ میں جو ہوں میں چینج لاؤں گا، لیکن جو میں چینج لاؤں گا اس کا اطلاق سب سے پہلے میرے اوپر ہوگا، اور جب میں اپنے آپ کو چینج کر کے دکھاؤں گا تو قوم خود بخود چینج ہوگی، ملک خود بخود ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا. سچائی، ایمانداری، دیانتداری اور سنسیریٹی سے جب انسان کام کرتا ہے تو پھر اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، اور پھر اسی طرح قومیں باہر نکلتی ہیں. میں نے شروع میں آپ سے ایک بات کی، میں ایک ڈیفرنٹ ڈائمنشن آپ کو دکھانا چاہتا تھا تصویر کا، تاکہ آپ ٹو براڈن آور ہورائزنس ٹو تھنک فرام a slightly different angle. ناظرین، طیب اردوغان کو اسلامی مملکتوں میں سے سب سے زیادہ اہمیت کیوں حاصل ہے؟ یہ بھی ایک بڑی غور طلب بات ہے. یہ اسلامی مملکتوں میں سے سب سے زیادہ ابھرتا ہوا ستارہ کیوں ہے، اور کیوں اس کے خلاف یہ سازش کی گئی، اور اس کی سازش کے جو تانے بانے ہیں طیب اردوغان کے مطابق اس میں امریکی عمل دخل کا عنصر بھی نظر آتا ہے. اب سوال سب سے پہلے یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر طیب اردوغان میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ بالکل ہے. جب کشمیری مر رہا ہوتا ہے اور کشمیر میں یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ آدمی اٹھتا ہے اور یہ آدمی بولتا ہے اس کے خلاف. ہمارا اپنا پرائم منسٹر ابھی تک اس کے منہ سے ایک شبد نہیں نکلا جو کشمیر میں ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں معصوم ماؤں، بہنوں، بچوں، جوانوں، بزرگوں پہ. ایک لفظ یہ شخص نہیں بولا. مجھے تو ڈر یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مودی کا یار ہے کہ اس قتل و غارت گری میں بھی یہ مودی کو آموں کی پیٹیاں بھیج دے گا. یہ اتنا بڑا ان کا بوٹ پالشر ہے. جب برما میں روہنیا جو کہ مسلمان ہیں جہاں ان کی قتل و غارت گری ہوتی ہے، برما کے مسلمانوں کو کوئی مسلم ملک ان کو اپنے آپ پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو طیب اردوغان اٹھتا ہے اور ان کو اپنے ہاں سیاسی پناہ دیتا ہے. وہ بیچارے سمندروں میں در بدر پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو اس وقت ایک مرد اہن اٹھتا ہے اور ان کو اپنے ملک میں عزت سے، پیار سے، محبت سے ان کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور مسلمانوں کو اپنے گھر میں جگہ دیتا ہے. جب فلسطین میں ظلم ہوتا ہے، جب اسرائیلی فلسطینیوں پہ ظلم کرتا ہے، معافی چاہتا ہوں، جب فلسطین میں خون کی ندیاں بہتی ہیں تو یہ ایک آدمی اٹھتا ہے اور اسرائیل کے خلاف بولتا ہے. تو اس کو تو عالم اسلام کا پھر لیڈر بننا ہی ہے. یہ تو بیرونی سازش کا حصہ بنے گا. اس کے اوپر تو
خاص نظر ہے یہودی لابی کی اور ویسٹ کی کہ اگر اس نے سلطنت عثمانیہ کی طرز پہ ترکی میں سے لیڈرشپ نکال کے ترکی کی سرحدوں سے باہر نکال کے اگر یہ یورپ میں چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یورپ ناظرین زیادہ دور نہیں ہے. میں اب آپ کو ایک اور پکچر دے رہا ہوں. ایک اسٹڈی کے مطابق سن 2025 تک این ممکن ہے کہ فرانس ایک اسلامی ملک ہو. این ممکن ہے کہ جرمنی میں مسلمان میجورٹی میں ہو. این ممکن ہے کہ انگلینڈ میں لندن کا تو میئر مسلمان آ گیا کہ انگلینڈ کا پرائم منسٹر بھی کوئی مسلم ہو. دنیا چینج ہو رہی ہے ناظرین. ہسٹری اپنے آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہے. لیکن جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو وہاں پھر میر جعفر اور میر صادق بھی پیدا ہوتے ہیں. کیا خوب مجھے بات یاد آ رہی ہے حسن نثار کی. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار یہ میر جعفر اور میر صادق ہم مسلمانوں میں ہی کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں کبھی ان میں بھی پیدا ہو جائیں. یہ صرف کیا ہماری قسمتوں میں ہی لکھے گئے ہیں؟ تو اس طرح اگر آپ دوسرا ڈائمنشن دیکھیں ناظرین, جو بین الاقوامی سازش کی میں بات کر رہا ہوں, محمد مرسی کی جو حکومت تھی وہ بھی ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی, لیکن اس کو بھی قلعہ کما کر دیا گیا اور وہاں بھی ملٹری رجیم لا کے ایک فرضی کے سے انتخابات کرا دیے گئے جو کہ ایک شیم ڈیموکریسی ہے. تو یہ بڑی نازک صورتحال ہے. لیکن جس طریقے سے قوم ترک نے لبیک کہا ہے طیب اردوغان کی اپیل پہ, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور کاش میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان پاکستانی حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے, ہمیں بھی کوئی طیب اردوغان دے دے, ہمیں بھی کوئی طیب اردوغان جیسا قوم سے محبت کرنے والا دے دے. اور اگر ہمارے اوپر ایسے ہی لیڈر نازل ہونے ہیں جو کہ ہماری اپنی ہی کوتاہیوں کا نتیجہ ہیں تو یا اللہ یا تو ان کو ہدایت دے دے یا پھر ان کو چن چن کے ہلاک و برباد اور نیست و نابود کر دے. یہی کہہ سکتا ہوں میں, اور کیا کہوں اور کیا بولوں. لیکن ناظرین ایک اور بات بھی ہے. آج سے 22 سال پہلے جب مجھے انقرہ جانا ہوا, جب لوگوں سے میں نے وہاں بات کی, وہاں مجھے اسلام برائے نام نظر آیا. اتنا یورپینائز تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں میں برسلز میں پھر رہا ہوں, میں جرمنی میں ہوں, میں کہاں پھر رہا ہوں. اتنا یورپینائز تھا. حتیٰ کہ جو سیکولرزم کی باتیں تھیں وہاں پہ ہر ایک کے زبان پہ عام تھیں. عورتیں نہیں چاہتی تھیں حجاب پہننا. دیکھیے کمال اتاترک کا ترکی اور طیب اردوغان کے ترکی میں بڑا فرق ہے. کمال اتاترک واز اے بگ ایڈوکیٹ آف سیکولرزم, لیکن طیب اردوغان جو ہے اسلامک مورلز, ویلیوز اور نارمز کو ترکی کی عوام میں ان کے کلچر میں دوبارہ لایا ہے, اور اس نے بتایا ہے کہ ہماری حقیقی آئیڈینٹی اسلام ہے. بڑا مشہور قول ہے طیب اردوغان کا. He said that term modern Islam is ugly and offensive. There is no moderate Islam. Islam is Islam. وہ کہتا ہے کہ moderate اسلام کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ اگلی اور offensive ہے. کوئی moderate اسلام نہیں ہے. اسلام ہے. اسلام سے زیادہ ماڈرن ریلیجن تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور اس نے یہ ثابت کیا. آج ترکی میں جو اسلامک مورل ویلیوز جو ریوائیو ہو رہی ہیں, جو اسلامی ترکی اب نظر آتا ہے, وہ آج سے 20 یا 22 سال پہلے نہیں تھا. زبردست لیڈرشپ طیب اردوغان کی, اور طیب اردوغان نے جس طریقے سے اس ناکام ملٹری کوپ پہ قیادت کی ہے, عوام کے درمیان رہتے ہوئے, وہ کہیں نہیں بھاگا ناظرین. نہ وہ لندن گیا, نہ وہ امریکہ گیا, نہ یورپ میں کہیں وہ جا کے اس نے سیاسی پناہ کی درخواست دی. وہ اپنے عوام میں ہی رہ کے ان کے درمیان رہا. یہ ہوتے ہیں لیڈر, یہ ہوتی ہے لیڈرشپ سکلز. کوئی مجھے ایک سیاستدان پاکستان میں بتا دیں جو اس طریقے سے ملک میں انقلاب لا سکتا ہے. کس کا نام لیں گے آپ؟ نواز شریف
یہ تو بیزی ہے اپنی پراپرٹیاں بنانے میں، یہ تو بیزی ہے اپنے محلات بنانے میں۔ آصف علی زرداری ایک اور لٹیرا، عمران خان 126 دن کا دھرنا، رزلٹ زیرو۔ الطاف حسین یہ لندن میں بیٹھے میں، یہ کہاں سے انقلاب لائیں گے؟ انقلاب لانے کے لیے ناظرین عوام میں آنا پڑتا ہے، عوام سے کنیکشن بنانا پڑتا ہے، عوام سے محبت بڑھانی پڑتی ہے، عوام کے مسائل حل کرنے پڑتے ہیں۔ when you bring a change in the lives of the common people, that's when they recognize you, that you are one of them, and once they recognize them پھر اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے، پھر اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اگر ان کے لیڈر کے خلاف کوئی فوجی حکمراں اس قسم کی سازش سوچتا بھی ہے اور کرتا بھی ہے، تو جو پیٹیاں فوجی باندھتے ہیں، میں نے وہ بھی ویڈیو دیکھی کہ عوام نے انہی پیٹیاں وہ بیلٹوں سے نکال کے فوجیوں کی کٹ لگائی، ان کو مارا۔ ٹینکوں کے آگے تیانمن اسکوائر کے بعد یہ میں نے پہلا اتنا زبردست ریئیکشن عوام کا دیکھا ہے کہ اپنی قمیضیں پھاڑ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے، ٹینکوں کے آگے، کہ اگر ٹینک چڑھانا ہے تو ہماری لاش پہ سے گزرنا ہوگا۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ترک عوام کو، میں سلام پیش کرتا ہوں طیب اردوغان کو۔ آپ کا کوئی سوال ہے، اگر کوئی آپ کا کامنٹ ہے تو بلا جھجک کال کیجئے اور ہمیں اپنے خیالات سے مستفید ہونے کا موقع دیجئے۔ اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں ناظرین، یہ ایک اور ہمارے ملک کے ساتھ بڑی بدقسمتی ہے ناظرین۔ اچھی خبر آتی ہے لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اچھی خبر کی جو لائف ہے وہ اتنی محدود ہوتی ہے کہ اوپر سے ایک اور بڑی خطرناک خبر آتی ہے اور وہ اچھی خبر کی خوشیوں کو ماند پڑ جاتی ہے اس سے۔ ہم ابھی خوشی بنا رہے تھے کیونکہ کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس سے قوم یکجا ہو جاتی ہے۔ قوم تو ہماری بٹی ہوئی ہے، ہم تو آج تک قوم ہی نہ بن سکے، یہی تو رونا ہے۔ پنجابی، مہاجر، پٹھان، بلوچی، سرائکی اسی میں بٹے میں ہیں، لیکن پاکستانی نہ بن پائے ہم لوگ آج تک۔ آج جو میں بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں، نہایت افسوس کے ساتھ قندیل بلوچ کا جو قتل ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ قندیل بلوچ کو ان کے بھائی نے غیرت کے نام پہ جو قتل کیا ہے، یہ ناظرین یہ تمام میڈیا کے منہ پہ تماچا ہے، یہ تمام ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو آج، اور میں شامل ہوں اس میں اپنے آپ کو سب سے پہلے مرد اعظام ٹھہراتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ایک عام ٹینڈنسی ہو گئی ہے کہ جب کوئی انسان کوئی برائی کا کام کرتا ہے تو ہم اس کی برائی، اس کی بے باکی، اس کی عریانیت، اس کی فحاشی اور اس کی غلطی کو اتنا اجاگر کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر گہرائی میں we don't dig out the real reasons why he or she is doing that. ہم اس کے اوپر نہیں جاتے ہیں۔ ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر اور بات کریں گے۔ اپنے سوالوں کو یکجا رکھیے گا۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ شکریہ۔